قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی حیدری مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک منقبت پنجابی زبان کے اندر تمامی احباب محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آپ بھی یہاں پر آ جائیں. باہوں پھڑ کے سانوں میں کنڈے لا جا باہوں پھڑ کے سانوں میں کنڈے لا جا اسامی میرا پار لگنا. میرا کہندے نے حضور غوث پاک نو کہ یا غوث اعظم ساڈے بازو تو پکڑو تے تھانوں کنارے لگا دیو. باہوں پھڑ کے سانوں میں کنڈے لا جا اسامی میرا پار لگنا. اج ساڈے تے وی کرم کما جا اج ساڈے تے وی کرم کما جا اسامی میرا پار لگنا. اج ساڈے تے وی کرم کما
ہاتھ لاجے غوث پاک میرا تیرا جگ وچ راجے سارے دکھاں والیاں دی تیرے ہاتھ لاجے بولا جا والیا بیڑی نو بننے لاجا لاجا والیا بیڑی نو بننے لاجا آسامی میرا پار لنگنا لاجا والیا بیڑی نو بننے لاجا آسامی میرا پار لنگنا اج ساڈے تے وی کرم کما جا آسامی میرا پار لنگنا تاریاں نہیں آؤندیاں تے کنڈا بڑی دور ہے پانی بڑا ڈونگا ہے تے لنگنا ضرور ہے تاریاں نہیں آؤندیاں تے کنڈا بڑی دور ہے پانی بڑا ڈونگا ہے تے لنگنا ضرور ہے شاماں پہ گیاں نی چھتی چھتی آ جا شاماں پہ گیاں نی چھتی چھتی آ جا آسامی میرا پار لنگنا شاماں پہ گیاں نی چھتی چھتی آ جا آسامی میرا پار لنگنا اج ساڈے تے وی کرم کما جا آسامی میرا پار لنگنا باہوں پھاڑ کے سانوں وی کنڈے لا جا آسامی میرا پار لنگنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ مدینے کے تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یثرب کو مدینہ بنانے والے حلیمہ کی ککھوں کی کلی کو عرش کا دینہ بنانے والے حضور پندور شفیع امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نات کے اندر نہایت ہی ادب کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد تمام معزز سامعین کرام کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی خوبصورت گھڑیاں عطا فرمائیں، اور ان خوبصورت گھڑیوں کے اندر میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، غوث الاقطاب، شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سن کر اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے سورۃ فاتحہ کی چند آیات تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ گمراہوں کا اور نہ بھٹکے ہوں کے راستے پر ہمیں چلانا، ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہے، اور پھر جن پر خالق کائنات نے انعام کیا ان کے اندر انبیاء بھی ہیں، ان کے اندر تیرے اور میرے کریم آقا کے صحابہ بھی ہیں، ان کے اندر اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور ان اللہ
اللہ کے نیک بندوں میں ایک نام محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، غوث سمدانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کا مختصر تا میں تعارف آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کا نام تھا سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے والد محترم کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک یکم رمضان کو ہوئی 470 ہجری کو، اور آپ کا وصال با کمال اسی ماہ مبارک ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال با کمال ہوا۔ اور کیا عظیم شخصیت ہے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں کہ ہر ولی اپنے دور کے اندر سورج اور چاند کی طرح چمکتا رہا، لیکن اس کا چرچا، اس کا ذکر اس کے دور میں رہا، لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہر دیوانہ، ہر مستانہ ان کو ماننے والا چاند کی 11 کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11ویں شریف کا ختم دلواتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کے والد محترم کا تقویٰ کیا تھا، کہ جن کے یہ بیٹے ہیں، جس کا یہ لخت جگر ہے، اور جس ماں کا یہ دل کا ٹکڑا ہے، ان ماں کا اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میں دریائے دجلہ کے کنارے پر جا رہا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر جس وقت میں جا رہا تھا تو رمضان المبارک کا ماہ مبارک تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن میں نے یوں ہی نظر اس دریائے دجلہ میں ڈالی تو میں نے کیا دیکھا، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک سیب اس پانی میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر روزہ افطار کیا۔ اس سیب کو اٹھا کر میں نے روزہ افطار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے روزہ افطار کر لیا، سیب میں نے کھا لیا، پھر مجھے خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا۔ یہ تقویٰ بتا رہا ہوں، تقویٰ، خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر اس کا مالک کون ہے۔ میں نے اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا۔ یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ہیں کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا، اور پھر ذہن کے اندر یہ خیال بھی آیا ہو نہ ہو ایک سیب کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، ایک سیب کی وجہ سے جو میں نے بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آج اس دور کے اندر ہم کیا کچھ بغیر پوچھے کھا جاتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے ایک سیب کھایا، تو پھر کھایا بھی کس کے لیے؟ افطاری کے لیے، روزہ افطار کیا۔ پھر بھی ذہن کے اندر خیال آ رہا ہے خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہتا بہتا میرے پاس آیا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، اور پھر اس کا مالک کون ہے۔ لیکن جس وقت آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، آپ فرماتے ہیں میں نے اسی ندی کے کنارے پر چلنا شروع کر دیا، اسی ندی کے کنارے پر چلنا شروع کر دیا۔ اب حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح ندی کے کنارے پر چلتے جا رہے ہیں۔ کافی سفر کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا، اس دریا کے ساتھ ایک عظیم الشان باغ ہے، ایک عظیم الشان باغ ہے، اور کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اس باغ کے جو درخت ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں،
وہ اس پانی کے اندر جھکی ہوئی ہیں، اس پانی کے اندر جھکی ہوئی ہیں، اور ہوا چلتی ہے تو اس درخت کا پھل اتر کر اس پانی کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے ذہن میں خیال کیا ہو نہ ہو تو یہ اسی باغ کا پھل ہے جو میں نے کھایا ہے، یہ اسی باغ کا ہی گوشہ ہے جو میں نے کھایا ہے، جس سے میں نے روزہ افطار کیا ہے۔ تو جس وقت آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں اب تلاش کروں کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ اس مالک کی جستجو میں اس مالک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تو جب اس مالک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو باغ ہے اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا باغ ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ان کا باغ ہے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا ولی کامل حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے باغ میں آپ کی خدمت میں جا کر حاضر خدمت ہوا، آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ کے پاس جس وقت میں گیا، آپ فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو خالق کائنات نے طاقت عطا کی تھی، اور اپنے کشف کے ساتھ انہوں نے یہ جان لیا یہ آنے والا جوان صالح ہے، اور یہ اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ ابھی تک حضرت ابو صالح نے یہ بتایا نہیں کہ میرا نام صالح ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر دیکھے بغیر جانتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تیرا نام صالح ہے اور تم اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے آ رہے ہو۔ تو پھر جس وقت حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ 10 سال تمہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ 10 سال ایک سیب کھایا ہے، اور وہ سیب کھایا بھی کس لیے ہے کہ روزہ افطار کیا ہے، ایک سیب کھایا ہے۔ اے ابو صالح 10 سال باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں باغ کی دیکھ بھال کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، اب حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابو صالح کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا ایک شرط اور باقی ہے، ایک شرط اور باقی ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی غور سے سنیے گا کہ ایک شرط اور باقی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کون سی اور شرط ہے؟ 10 سال ہو گئے میں اس باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ یا آپ پہلے سوچیں گے تو بڑی عجیب باتیں آپ کو لگیں گی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اے ابو صالح اس بیٹی کے ساتھ تمہیں شادی تو کرنی ہوگی، لیکن اس کے اندر 5 عیب ہیں۔ کتنے عیب ہیں؟ 5 عیب ہیں، 5 نقص ہیں۔ حضور بتائیے کون سے نقص ہیں؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے پہلا نقص یہ ہے وہ اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے وہ گونگی ہے، چوتھا عیب یہ ہے وہ لنجی ہے، 5واں عیب ہے وہ لنگڑی ہے۔ یہ 5 عیب ہیں۔ اب حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سیب کھایا تھا، اتنی بڑی سزا، اور ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا ہوگی جو نہ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے، نہ کسی لیے کچھ کر سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نکاح کر دیا حضرت ابو صالح کے ساتھ اپنی بیٹی کا۔ کون ہے ابو صالح؟ جس کا بیٹا محبوب سبحانی ہے، جس کا بیٹا قطب ربانی ہے،
جس کا بیٹا غوث سمدانی ہے، جس کا بیٹا قطب الاقطاب ہے، جس کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جس کا بیٹا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہ جس کے ماننے والے سال میں ایک بار نہیں بلکہ چاند کی ہر 11 کو اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس بیٹے کا باپ ابو صالح ہے، اس بیٹے کا باپ ابو صالح ہے۔ باپ کا تقویٰ دیکھیے، ایک سیب کھایا تھا، اتنی بڑی شرط ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ جس وقت نکاح ہو گیا، عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نکاح پڑھوا دیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اب جس وقت حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کمرے میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، اتنی حسین و جمیل خوبصورت عورت جس کا کوئی آداب ہی ایسا نہیں جو خراب ہو، جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی عیب ہو۔ مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر 5 عیب ہیں۔ آپ فوراً باہر آئے، آپ نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عورت ہے، یہ وہ عورت نہیں جس کا مجھے بتایا گیا ہے، یہ وہ عورت نہیں۔ باہر آئے، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، حضور یہ کوئی عورت اور ہے، یہ عورت کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا عورت اور نہیں ہے، یہ وہی عورت ہے جس کا میں نے بتایا ہے، یہ عورت وہی ہے جس کا میں نے بتایا ہے۔ جو میں نے تمہیں بتایا اس کے اندر عیب ہے، یہ اندھی ہے۔ یہ اندھی سے مراد یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ یہ اس اعتبار سے اندھی ہے، جب میں نے تمہیں کہا یہ بہری ہے تو اس نے آج تک اپنے کانوں سے کبھی برا کلام نہیں سنا۔ جو میں نے تمہیں کہا یہ لنگڑی ہے، آج تک اس کا قدم جو ہے وہ برے راستے کی طرف نہیں اٹھا۔ جو میں نے تمہیں کہا یہ گونگی ہے، اس نے کبھی اپنی زبان سے برا کلام نہیں کیا، اس نے اپنی زبان سے کبھی برا کلام نہیں کیا۔ تو جس وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کو یہ پتہ چلا اس عورت کے اندر تو یہ نقص بتائے گئے تھے، یہ نقص نہیں تھے، یہ تو اس کے اوصاف تھے، یہ تو اس کی صفتیں تھیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پھر حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ اس بیٹی کا نام ہے ام الخیر۔ کیا نام ہے؟ ام الخیر، اور ان کو ثانیہ فاطمہ بھی کہتے ہیں، ان کو ثانیہ فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تھا نا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ یہ نہ ہو کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے۔ یہ ان کی ثانیہ فاطمہ، تو پھر تو بیٹا محبوب سبحانی بنا نا، پھر ہی بیٹا قطب ربانی بنا۔ تو پھر جس وقت آپ کا نکاح ہو گیا، یہ ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ حضرت ام الخیر، اور آپ کے والد محترم ہیں حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن جس وقت نکاح ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی گود میں لیا، اور خالق کائنات نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے حضور غوث اعظم کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پھر یہ آپ کے ابھی تک میں بچپن کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، اور میرا پروگرام یہ ہے کہ یہ جو ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے، اس پورے ماہ مبارک کے اندر حضور غوث اعظم کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، اور جو آنے والے 2 جمعے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کے اندر بھی حضور غوث اعظم کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، آپ کی کرامات اور آپ کا مرتبہ اتنا ہے کہ جو شمار میں نہیں آتا، اتنا زیادہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا بچپنا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ کیا ہوا کہ جس وقت میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جو میرا بیٹا ہے، کیونکہ آپ کی جو ولادت ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، آپ فرماتی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا سحری کے وقت دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد افطاری کے وقت دودھ پیتا ہے۔ ایک سحری کے وقت دودھ پیتا ہے
ایک افطاری کے وقت دودھ پیتا ہے، یہ بچپنا ہے، یہ بچپنے کا یہ عالم ہے۔ تو وہ کسی شاعر نے کیا کہا، رہے پابند احکام شریعت کے ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت کے ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی رودا غوث آدم کا۔ کہ دودھ پینے والی حالت کے اندر بھی آپ نے روزے کو ترک نہ کیا، روزے کو چھوڑا نہ، اور اپنے غلاموں کو یہ درد دے کر گئے، اور تم تو نوجوان ہو، تم تو صحت رکھنے والے ہو، اپنا ایک وجود رکھنے والے ہو، اس کے بعد بھی تم رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، پھر بھی روزے چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن میں نے تو بچپن کی حالت کے اندر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ تو پھر امام عاشقاں، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آپ کی کس طرح شان بیان کی۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو مل کے میرے ساتھ باواد بلند پڑھیں، غوث آدم کہ خوبصورت، صاف ستھرے اور متقی پرہیزگار، اس شعر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ امام عاشقاں نے آپ کی شان کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت ذرا سنتے جائیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے غیبی آواز آیا کرتی تھی، غیبی آواز۔ کس وقت؟ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں کبھی کھیلنے لگتا نا، یا کوئی بھی کسی پارک میں سیر و تفریح کے لیے جاتا تو مجھے آواز آتی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کسی نے کیا کہا، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا، کہ رب کی بارگاہ کے اندر حضور غوث اعظم کا یہ رتبہ اور یہ مقام ہے۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ میں اپنے مدرسے میں جا رہا تھا، یعنی پڑھنے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ میری 10 سال عمر ہے، اور ایک بار نہیں، آپ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، 10 سال عمر ہے، میں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پیچھے رب تعالیٰ کے ملائکہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ مجھے مدرسہ میں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جس وقت میں مدرسہ کے اندر پہنچتا، مدرسے میں جاتا، تو ایک آواز آتی۔ کیا آواز آتی؟ وہ آواز یہ آتی، افصحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ 10 سال کی عمر ہے، مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ آواز صرف میں ہی نہیں سنتا تھا، بلکہ میرے ساتھی بھی سنتے تھے۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ بھی یہ آواز سنتے تھے کہ افصحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کو جگہ دو، کہ یہ آواز قدرت حضور غوث اعظم تک پہنچتی تھی، تو پھر آپ کے لیے جگہ رکھی جاتی جہاں پر حضور غوث اعظم تشریف فرما ہوتے۔ اور اس کے بعد تو پھر وہ کیا شاعر نے اپنے انداز میں کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔
اب یہ قدم اعلیٰ کیسے ہے؟ کیونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب کتنے کتنے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن سب کی گردنوں پر قدم حضور غوث اعظم کا ہے کہ ان ولیوں کی آنکھوں سے، ان ولیوں کے چہروں سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم اعلیٰ ہے، جس کو ہم روشن ضمیر کہتے ہیں، جن کو ہم دستگیر کہتے ہیں، جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سنتے جائیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا۔ اس وقت میں سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا تو میں نے رستے میں ایک بیل دیکھا، رستے میں ایک بیل دیکھا۔ آپ تو اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر بڑی دوڑیں لگوائی جاتی ہیں بیلوں کی، اللہ کے ولیوں کے درباروں پر ہوگی وہ بیل۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رستے کے اندر دیکھا تو میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، تو کہتے ہیں جس وقت میں نے بیل کی طرف دیکھا، بیل نے میری طرف دیکھا، میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے زبان فصیح کلام کیا، فصیح زبان سے جانور نے کلام کیا، اے غوث اعظم تجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے سیر و تفریح کے لیے، تمہیں میلے ٹھیلوں میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ میں میلوں کا منکر نہیں ہوں، نہ عرس کا منکر ہوں، لیکن وہاں پر جو خراب بات آتی ہے ان کا منکر ہوں، ان کا انکار کرتے ہیں اور ببانگے دہل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ بیل کی آواز آئی، یہ آپ کی کرامت ہے۔ پھر بچپن کے اندر آپ نے روزہ رکھا، پھر اس کے بعد آپ کے والد محترم کا تقویٰ اور پرہیزگاری کیا تھی۔